آرتھر الغازی سیزن 3 ایپیسوڈ 39۔ اس ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، آئیے مختصر طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جب بمسی اپنی دونوں تلواریں نکال لیتا ہے اور ہیلینا کا رومال میز پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی دونوں تلواروں کے ساتھ شادی شدہ ہوں، لیکن پھر وہ اپنی دونوں تلواریں میز پر رکھ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہیلینا کی آنکھیں بھی تو تلواروں جیسی ہی ہیں۔ دوسری طرف قتلوجہ آرتھر صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آلیار صاحب نے بھیجا ہے۔ گورنر کے قتل کے بعد یہ بازار اور محل سعادتین کو پیک نے آپ سے لینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ ابھی اسی کے لیے آ رہا ہے۔ آرتھر کہتا ہے کہ آنے دو اسے۔ اس کے بعد وہ آرتھر کو کوپیک اور اسلحان کی منگنی کے بارے میں بتاتا ہے۔ آرتھر یہ سن کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے آپ کے قبیلے میں کوئی نیا مہمان آیا ہے؟ تو قتلوجہ یہ سن کے کہتا ہے کہ جی ہاں، ایک تاجر آیا ہے اور آل صاحب سے ملاقات کی ہے اور وہ رات ادھر ہی رکے گا۔ آرتھر یہ سن کے کہتا ہے کہ بہت شکریہ۔ اس کے بعد قتلوجہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ویسلوس اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ایک پرجوش خطاب کرتا ہے، اپنے سپاہیوں کو جنگ پر اکساتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سے ہماری اجازت کے بغیر یہاں کسی کا گھوڑا نہیں دوڑ سکے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی شکست کا وقت آ چکا ہے۔ سب سپاہی ویسلوس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں اور بازنطین زندہ باد، بازنطین زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک اپنے بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ ہانلی بازار میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کسی کو اندر نہیں آنے دینا، اور اگر کوئی مزاحمت کرے تو اسے فوراً مار دیا جائے۔ لیکن محل ویران پڑا ہوتا ہے اور آرتھر کا کوئی بھی آدمی محل کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ اتنے میں اوپر سے علیکو اتر آتا ہے۔ سعادتین اس سے پوچھتا ہے کہ کون ہو تم اور آرتھر کہاں ہے؟ علیکو کہتا ہے کہ میرا نام علیکو ہے اور میں ایک تاجر ہوں اور آرتھر اپنے قبیلے واپس چلے گئے ہیں۔ انہوں نے جب سنا کہ آپ بازار لینے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوگا کہ وزیر صاحب کو مشکل میں ڈالیں، اور یہ چابی اور یہ تلوار آپ کو شادی کے تحفے کے طور پر پیش کی ہے۔ دوسری طرف آرتھر اپنے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور وہ گندوز اور حلیمہ سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے خیمے کی بہت یاد آئی۔ اسی دوران ہائمہ اور دندار بھی آ جاتے ہیں اور آرتھر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آرتھر دندار سے پوچھتا ہے کیا پوزیشن ہے؟ دندار بتاتا ہے کہ ہم راستوں کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ آرتھر دندار کو شاباش دیتا ہے۔ دوسری طرف بمسی کارا جیسار قلعے کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ سپاہی اسے روکتے ہیں اور وہ اندر جانے کا کہتا ہے، لیکن وہ سپاہی اسے اندر نہیں جانے دیتے۔ اسی اثناء میں ہلینا خاتون بھی آ جاتی ہیں اور وہ بمسی کو اندر لے جاتی ہیں اور سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ اسے اندر آنے دو۔ بمسی ہلینا کو بتاتا ہے کہ ہم نے آپ کے بابا کے قاتل کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اسی دوران پیٹروس بھی چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتا ہے۔ بمسی کہتا ہے کہ آج رات ہم آپ کے بابا کے قاتلوں کو پکڑ لیں گے اور یہ بتانے کے لیے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں آپ کو بتانے کے لیے چلا آیا۔ دوسری طرف امیر سعادتین مہمان خانے میں موجود ہوتا ہے اور اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ آرتھر جو اتنی مجھ سے نفرت کرتا تھا وہ کس طرح اس طرح چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آرتھر تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر آرتھر آئے تو اسے کسی صورت اندر نہیں آنے دینا، اور یہ کہہ کر امیر سعادتین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر پیٹروس ویسلس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کھیل آپ نے کھیلا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، ترک جال میں پھنس چکے ہیں اور وہ آپس میں خانہ جنگی کریں گے۔ اورال لسکارس کو لے کر اپنے بابا جاندار کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ لسکارس کہتا ہے کہ آرتھر کی وجہ سے شہنشاہ اس پر اعتماد نہیں کرتا اور اسے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جاندار اس قبیلے میں رات گزارنے کا کہتا ہے۔ اسی دوران امیر سعادتین بھی آ جاتا ہے۔ اورال امیر سعادتین سے لسکارس کا تعارف کرواتا ہے اور اسی دوران لسکارس چلا جاتا ہے۔ امیر سعادتین بتاتا ہے کہ قلعے پر آرتھر کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جاندار اور اورال بہت خوش ہوتے ہیں۔
ارطغرل آرتک بھائی سے کہتا ہے کہ شیطان چاروں طرف سے اپنے جال بچھائے بیٹھا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ حتمی منصوبہ، حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ آرتک بھائی کہتا ہے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ وہ گورنر کی موت ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اورال نے یہ کھیل اپنے لالچ کی وجہ سے کیا ہے اور اب اس سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر امیر سعادتین اپنے نکاح کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، رات ہو چکی ہوتی ہے۔ الیار بھی اپنے خیمے میں تیاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل الیار کے خیمے میں آتا ہے۔ الیار یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، ارطغرل بھائی سے گلے ملتا ہے۔ ارطغرل سے کہتا ہے کہ یہ گورنر کی موت آپ کے ذمہ لگا رہے ہیں، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ آپ نے نہیں کیا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے اپنی صفائی کے لیے قاتل کی تلاش ہے جو اس قبیلے میں موجود ہے۔ الیار کہتا ہے کہ شام سے ایک تاجر آیا ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے اس کے خیمے میں لے جاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ وہ قاتل ہے یا نہیں۔ الیار اور ارطغرل دونوں اس تاجر کے خیمے میں جاتے ہیں۔ لسکارس کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے الیار صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے کہ تم ہی قاتل ہو۔ لسکارس کہتا ہے کیا تم لوگوں نے دماغ کھو دیے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے الیار صاحب اس کے سامان کی تلاشی لو۔ الیار جیسے ہی تلاشی لینے لگتا ہے، لسکارس ارطغرل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے ارطغرل ناکام بنا دیتا ہے اور تلوار اس کے گلے پر رکھ دیتا ہے اور اس کے بیگ میں سے الیار صاحب جو کائی کے تیر وہ استعمال کر رہا تھا وہ بھی نکال لیتا ہے۔ اس طرح ارطغرل بھی ایک تیر اس کی پیٹھ سے نکال کر دیتا ہے۔ الیار یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہی قبیلے میں ایک قاتل موجود ہے اور ہمیں اس کا علم تک نہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اب شہنشاہ کو تمہارا سر ہی ملے گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے، لیکن لسکارس اسے روک دیتا ہے کہ میں سب بتاتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا؟ تو لسکارس اورال کا نام لیتا ہے، جسے سن کر الیار کے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں۔ وہ براہ راست لسکارس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل الیار کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ دوسری طرف امیر سعادتین تیاری کر کے مرکزی خیمے میں پہنچ چکا ہوتا ہے، بہت خوش دکھائی دیتا ہے اور جاندار صاحب سے کہتا ہے کہ بڑے عرصے بعد ہمیں خوشیاں نصیب ہوئی ہیں۔ اورال بھی بہت خوش دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف اسلحان خاتون کی بھی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوتی ہیں اور چولپان خاتون اسے مہندی لگا رہی ہوتی ہے۔ اس قسط کا اختتام ہو